یہ کہنا بالکل درست نہیں کہ میں نے کوئی مسلمان دوست نہیں بنایا۔ ایک بہت پرمسرت اور مکمل طور پر تحفہ میری بہن کے ذریعے ملا، جو کہ اس وقت لیڈی ارون کالج برائے خواتین میں پڑھ رہی تھی۔ وہ حیدرآباد کی ایک مسلمان لڑکی غیور النساء حفیظ کی دوست بن گئی تھی۔ وہ اسے اتواروں کو چائے پر بلاتی تھی۔ پہلی مرتبہ وہ برقع اوڑھ کر آئی اور میری بہن کو اسے قائل کرنا پڑا کہ ہمارے گھر میں تو وہ اسے اتار دے۔ وہ ایک نازک سی زرد رنگت والی لڑکی تھی جس کے بال گھنگریالے ہلکے بھورے تھے۔ پردے کے باوجود وہ ہمارے گھر میں خود سے ملنے والے لڑکوں کے ساتھ گفتگو اور برتاؤ میں بہت شوق تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے یہ بھی ادراک ہوا کہ ہمارے درمیان مذہب کے پیدا کردہ فاصلے کی وجہ سے مجھے اس کی قربت حاصل ہونے کی کوئی امید نہیں، جبکہ میں صرف اس بات پر بے حد خوش تھا کہ میں ایک مسلمان لڑکی کو اپنی دوست تو کہہ سکتا ہوں۔ وہ مجھ سے زیادہ بہادر تھی۔ ایک شام میری بہن اور میں اسے فلم دکھانے کے لیے لے گئے۔ روشنیاں مدھم پڑنے تک وہ برقع اوڑھے رہی۔ میں دونوں لڑکیوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ جو ہی فلم شروع ہوئی میں نے محسوس کیا کہ اس نے اپنا ہاتھ نرمی کے ساتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا ہے۔ لمحہ بھر کے لیے تو مجھے یقین نہیں آیا کہ کیا اس کو پتا ہے کہ اس کا ہاتھ کہاں بھٹک گیا ہے، یا اس نے برضا اور رغبت اسے رکھا ہے۔ میرے شبہات ختم کرنے کے لیے اس نے میرا ہاتھ نرمی سے دبایا اور اپنی انگلیاں میری انگلیوں میں پھنسا لی۔ جوش اور خوشی سے میں بدحواس سا ہو گیا اور فلم میں ساری دلچسپی کھو بیٹھا۔ وقفے میں جب میری بہن کی توجہ کسی اور طرف تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا میں اسے لکھ سکتا ہوں اور اسے باہر لے جا سکتا ہوں؟ اس نے اپنا سر ہلایا۔ وہ بولی، مجھے تمہاری بڑی بہن کے ساتھ جانے کی اجازت ہے۔ تم مجھے لے جانے اور واپس چھوڑنے کے لیے آ سکتے ہو۔ میری بہن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں نے اس کی سہیلی کو ہر اتوار کی سپہر اس کے گھر سے لینا اور لمبی ڈرائیو پر لے جانا شروع کر دیا ہے۔ اس وقت میرے باپ کے پاس 2 کاریں تھیں، ایک نئی اس کے اپنے استعمال کے لیے اور ایک پرانی فیاٹ خاندان کے استعمال کے لیے۔ اس فیاٹ میں کلچ کے قریب ایک لیور تھا جس کو گھما کر آف کیا جا سکتا تھا تاکہ پیٹرول کا بہاؤ کاربوریٹر کی طرف بند ہو جائے۔ اپنے بائیں ہاتھ سے میں اس کے ہاتھ کو تھاما کرتا تھا جبکہ دایاں ہاتھ سٹیئرنگ وہیل پر ہوا کرتا تھا۔ وہ مجھے مزید آزادیاں نہیں دیا کرتی تھی۔ ایک روز میں نے پہاڑی سلسلے کے ایک تنہا مقام پر لیور کو آف کر دیا، اس امید پر کہ میں اسے اپنی باہوں میں کھینچ سکوں گا۔ وہ اس قسم کی ترکیبوں سے واقف تھی۔ اس نے لیور آن کر دیا۔ اس نے مجھے تنبیہ کی، اگر تم ضبط نہیں کرو گے تو میں تمہیں دوبارہ نہیں ملوں گی۔ میں غیور کو لاہور اور انگلینڈ سے محبت نامے لکھنے سے زیادہ اس کے قریب نہ آ سکا۔ ایسے خط تو میں دوسری لڑکیوں کو بھی اسی طرح لکھا کرتا تھا۔ 30 سے زیادہ برسوں کے بعد غیور میری زندگی میں واپس آئی، ایک بار پھر میری بہن کے ذریعے، جو کہ اب بھی لا علم تھی کہ اس کی پیٹھ پیچھے ہمارے درمیان کیا ہو چکا تھا۔ تب تک غیور 2 خاندانوں کو ان کی قبروں تک دیکھ چکی تھی اور 18 برس کی ایک پیاری سی لڑکی فریسا کی ماں تھی، جو اپنی ماں کی طرح اسی کالج لیڈی ارون میں پڑھتی تھی۔ غیور نے مجھے اپنا مقامی سرپرست مقرر کر دیا۔ فریسا اپنی ماں کی طرح ڈھل گئی تھی۔ کئی موقعوں پر اس نے اپنے مقامی سرپرست سے ملنے کا کہہ کر کالج چھوڑا اور میرے گھر آنے کی بجائے وہ پارٹی منانے باہر چلی جاتی تھی۔ وہ مجھ سے بغیر کسی مسئلے کے یہ خط لکھوا لیتی کہ اس دن ہمارے ساتھ گزارا ہے۔ غیور 80 کے پیٹے میں بھی میری دوست رہی۔ جب بھی میں حیدرآباد جاتا تھا میں ہر مرتبہ فالتو وقت اسی کے ساتھ گزارتا تھا۔ غیور کی میرے ساتھ انسیت ہی نے مجھے مسلمانوں سے گرم جوش محبت کرنے والا بنا دیا۔ میرے نزدیک ہندوستانی مسلمان کوئی غلط کام نہیں کر سکتے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر تم کسی کمیونٹی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس سے تعلق رکھنے والے عورت یا مرد کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ۔